محمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورائے قبولیت اعمال بلندتر صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله، الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وحوى. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. وعجبا كيف هذه الغفلة، إنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أهوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون، أحباء لا يتضاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا. ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد، ونفسه إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزناه إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء، وأقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبقى الباقون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اوصیکم وبنفسی بتقوی اللہ. آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. خیر زاد تقوی ہے. متقی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے.
11 ذوالقعدہ ہے آج، اور روز ولادت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ اس مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات شاہ خراسان کے صدقہ میں ہم سب کی شرعی حاجات کو خدا مقبول و منظور فرمائے، اور ہمیں زیارت مشہد مقدس خدا نصیب فرمائے۔ عالم انسانیت پہ یہ جو مصیبت ہے، بار الہ امام رضا کے صدقہ میں اس مصیبت کو رفع فرما۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ آج کے اس خطبے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے اس 8ویں امام کی کچھ فرامین پیش کروں، عمل کریں۔ 8ویں امام کا ایک لقب ہے عالم محمد۔ آل محمد کا جو عالم ہے، اس کا جو علم ہے، وہ آپ کے سامنے پیش فرماؤں۔ فرماتے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال۔ مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا کمال ایمان کے لیے اس کے اندر 3 نشانیاں ہونی چاہیے، 3 صفتیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہیں، امام فرماتے ہیں یہ پھر کامل مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ کون کون سی؟ سنت من ربہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ۔ اللہ کی سنت میں سے ایک سنت اس میں پائی جائے، نبی کی سنت میں سے ایک سنت اس میں پائی جائے، اولیاء یعنی ائمہ کی سنت کی میں سے ایک سنت اس میں پائی جائے، معصومین کے اخلاق میں سے ایک اخلاق اس میں پایا جائے، اور نبی کے اخلاق میں سے ایک خلق اس میں پایا جائے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اس میں پائی جائے۔ یہ 3 کام اگر ہیں وہ کامل الایمان ہے۔ لا یکون المؤمن مومنا، مومن نہیں بن سکتا حتی تکون فیہ ثلاث خصال، حتیٰ کہ اس کے اندر 3 صفتیں پیدا ہو جائیں۔ وہ کون سی سنت رب ہے؟ فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ۔ اللہ کی اخلاق میں سے ایک خلق جو اس میں پایا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ راز کو چھپائے، لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالے، لوگوں کے عیوب ظاہر نہ کرے، رازوں کو چھپائے۔ وہ اللہ کے صفات میں جو صفت ہے، یہ اگر بندے میں پائی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کا عیب پتہ چلا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتے پھر رہا ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، لوگوں کے رازوں کو چھپاتا ہے، تو وہ مومن کامل ہے۔ اما سنت من نبی، اور نبی کی سنت میں سے جو اس میں پایا جائے فمدارات الناس، لوگوں کو ساتھ نرم رفتاری سے پیش آنا، اچھے طریقے سے لوگوں پہ پیش آنا، خوش اخلاقی کے ساتھ، یہ نبی کی سنت اس میں پائی جائے۔ اللہ کی سنت اس میں پائی جائے کہ وہ رازوں کو چھپائے۔ اما سنت من ولیہ، اماموں کی سنت میں سے ایک سنت اس میں پائی جائے، وہ کون سی ہے؟ فالصبر فی البأساء والضراء، تنگ دستی میں، پریشان حالی میں صبر کرے۔ یہ 3 وصف اگر کسی میں پائے جاتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں وہ پکا مومن ہے، وہ کامل مومن ہے۔ لوگوں کے راز چھپاتا ہے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کر لیتا ہے۔ یہ 3 صفتیں مومن کے ایمان کے کامل ہونے کی ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، ہر کسی کا سب سے بہترین دوست عقل ہے اور سب سے بڑا دشمن جہالت ہے۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی دشمن، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کی جہالت اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ پھر فرمایا لا یتم العقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال، کسی بندے کی، کسی مسلمان کی عقل کامل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک اس میں 10 صفات نہ پائی جائیں۔ اگر یہ 10 صفات پائی جاتی ہیں تو اس کی عقل کامل ہو گئی ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ عقل بہترین دوست ہے انسان کی۔ کون کون سی 10 صفتیں عقل کے کامل ہونے کی نشانی ہے؟ الخیر منہ معمول، ہر بندہ اس سے خیر کی امید رکھے، کوئی بھی دیکھے، کوئی بھی اس کا ذہن میں نام لے آئے، سوچے کہ نہیں وہ تو برا نہیں کرنے والا، اچھا کرتا ہے ہر کسی سے۔ اگر اس انداز میں لوگ تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا مطلب ہے تمہاری عقل کامل ہے۔ والشر منہ معمون،
لوگ تمہارے شر سے محفوظ ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ڈینجرس نہیں ہے، اس کی زبان ہاتھ سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یستکثر قلیل الخیر من غیرہ، دوسرا بندہ اس سے کوئی نیکی کرے چھوٹی سی بھی کرے اس کو بہت بڑی شمار کرتا ہے، کسی کے چھوٹے احسان کو بھی بڑی بات کہ اس نے میرے ساتھ بہت اچھا کر دیا ہے، یہ عقل کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ خود کسی کے ساتھ بہت زیادہ بھی کر لیتا ہے نا تو اس کو بہت چھوٹا شمار کرتا ہے، کہتا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ عقل کے کامل ہونے کی نشانی۔ اس کے مقابلے میں عقل کے کامل نہ ہونے کی نشانی یہ کہ بندہ کسی سے تھوڑا کرے اس کو بہت زیادہ سمجھے اور اپنے تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھے۔ پھر امام فرماتے ہیں لا یسعم من طلب الحوائج الیہ، لوگوں کے حوائج کو پورا کرنے میں وہ اپنی زندگی کو خرچ کرتا ہے۔ ولا یمل من طلب العلم طول دہرہ، اور اپنی زندگی کو خرچ کرتا ہے علم کے حصول میں، تھکتا نہیں ہے وہ، ہر وقت اس کی کوشش یہی ہے کہ نالج علم اس کے پاس پہنچے۔ الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا، اسے زیادہ پسند ہے کہ وہ فقر میں زندگی گزارے اس تونگری سے جو خدا سے ہٹ کے ہو، جو معصیت میں ہو، جو گناہ میں ہو۔ اسی طرح والذل فی اللہ احب الیہ من العز فی عدوہ، اس کو وہ ذلت زیادہ پسند ہے جو اللہ کی اطاعت میں اسے مل رہی ہے بنسبت اس عزت کے جو خدا کی دشمنی میں ملے۔ یہ عقل کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ والخمول اشحى الیہ من الشہرہ، عقل کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گمنامی زیادہ پسند کرتا ہے شہرت کی نسبت۔ شہرت کو، فیم کو یہ پسند کرنا یہ عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، گمنام رہنا یہ عقل کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ وقال العاشرۃ وما العاشرہ، اور فرمایا 10واں، اور تمہیں کیا معلوم کہ 10واں کیا ہے؟ قیل لہ ما ہی، پوچھا گیا مولا وہ 10ویں چیز کون سی ہے جو عقل کامل کرتی ہے؟ قال علیہ السلام لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقى، 10ویں عقل کی نشانی یہ ہے وہ جس کو بھی دیکھے یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جو سمجھتا ہے وہ ناقص العقل ہے، جو دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے وہ امام رضا کے نزدیک کامل العقل ہے۔ یہ 10 نشانیاں ہیں کامل العقل ہونے کی۔ صلوات پڑھیے گا محمد پھر فرمایا انا من علامات الفقہ الحلم والعلم والصمت باب من ابواب الحکمہ ان الصمت یکسب المحبہ انہ دلیل علی کل خیر۔ فقہ بمعنی دین فہمی، دین فہمی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی وہ دیندار ہے، دین سمجھتا ہے، اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں علامات الفقہ الحلم والعلم، پہلی نشانی جاننا اور برداشت کرنا، جس میں جتنا برداشت کرنا ہے، حلم ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ دیندار ہے، دین کو سمجھتا ہے۔ وَالصَّمْتُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْحِكْمَةِ، خاموش زیادہ رہنا یہ حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ وَيَكْسِبُ إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الْمُحَبَّةَ، خاموشی انسان کی محبت کو کھینچتی ہے دوسروں کی طرف، دوسرے پسند کرتے ہیں انسان جو خاموش رہتا ہے۔ إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، یہ خاموش رہنا جو ہے یہ رہنمائی ہے ہر کار خیر کی طرف، بہت سارے نیک کام کی طرف وہ خود بخود کھینچا چلا جائے گا جو انسان خاموش رہتا ہے۔ اور پھر یہ تو آج کے اس حوالے سے آج کے زمانے میں بھی منطبق ہوتی حدیث، امام رضا فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، بڑے غور سے سنیے گا،
کہ آج کل جیسے لوگ علیحدہ رہ رہے ہیں، یاتی علی الناس زمان، امام رضا فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگوں میں. کون سا زمانہ آئے گا؟ تکون العافیت فی عشرۃ اجزاء، کہ عافیت 10 چیزوں میں، 10 جزوں میں ہوگی. کس چیز میں عافیت ہوگی؟ 10 پارٹ ہوں گے عافیت کے. تسعۃ منہا فی اعتزال الناس، 9 جز اس میں ہوں گے کہ لوگوں سے علیحدہ بندہ رہے. وواحد فی الصمت، وہ جو 10ویں بچے گی وہ بھی خاموشی میں ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. اور امام رضا سے پوچھا گیا سئل الرضا عن حد التوکل، مولا توکل کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں بتائیے. توکل بر خدا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یہ توکل کی تعریف کیا ہے؟ امام رضا نے جو توکل کی تعریف بنائی ہے فرماتے ہیں لا تخاف احدا الا اللہ. توکل یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرے، یہ توکل ہوگا، خدا سے ڈرے. پھر فرمایا لیس لبخیل راحہ، کنجوس بندے کو کبھی بھی آسائش اور راحت نہیں نصیب ہوتی، سکون نہیں مل سکتا. کس کو؟ لبخیل، جو بخیل ہوتا ہے. ولا لحسود لذہ، حاسد اور جیلس بندے کو کبھی بھی لذت نہیں میسر ہو سکتی. نہ زندگی کی لذت ہے، نہ مال کی لذت ہے، کسی چیز میں اسے لذت احساس نہیں ہوتا. ولا لملوک وفا، عہدیدار کو، بادشاہوں کو کبھی بھی وفا نصیب نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کوئی وفاداری کرے، نہیں. کیونکہ لوگ ایس پی ایم این اے ان کی عزت اس عہدے کی وجہ سے کر رہے ہوتے، کوئی حقیقی وفا نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی بھی وفا نہیں کرتا. ولا لکذوب مروہ، اور جھوٹے بندے کی کوئی حیثیت معاشرے میں قائم نہیں ہو سکتی، مردانگی اسے نہیں مل سکتی. ہر کوئی اسے عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں جو جھوٹا انسان ہے، اس کو عزت نہیں مل سکتی جو جھوٹا انسان. لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے عزت حاصل کر لیں گے، نہیں، جھوٹ میں عزت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے. پھر امام رضا ارشاد فرماتے ہیں احسن الظن باللہ، ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھا کرے. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، کہا جائے بھی چلو یہ کر لو، دعا کر لو، نہیں میری دعا کب قبول ہونی ہے جی؟ اچھا جی فلاں نہیں کچھ نہیں، میرے سے تو اللہ ناراض ہے جی، پتہ نہیں. اس انداز میں سوچتے ہیں خدا کے بارے میں. امام فرماتے ہیں کبھی بھی اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرو. احسن الظن باللہ، کیوں؟ فإن من حسن ظنه باللہ کان عند ظنہ، تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے تمہیں ویسا ہی وہ ٹریٹ کیا جائے گا. جو اچھا ظن رکھتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھتا ہے، پیش آتا ہے. من رضی بالقلیل من الرزق، یہ نسخہ ہے بہت خوبصورت ہے امام رضا کا. من رضی بالقلیل من الرزق، جو اللہ کے دیے ہوئے کم پہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. قبل منہ الیسیر من العمل، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. ومن رضی بالیسیر من الحلال، اور ہر کوئی اللہ کے حلال پہ راضی ہو جائے. خفت معنتہ، اللہ اس کے راضی ہونے پہ کہ جو حلال ہے مگر تھوڑا ہے وہ خوش ہو گیا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. اس کا جو خرچہ ہے وہ خود بخود کم، یعنی برکت آ جائے گی اس حلال کے اندر. نعم اہلہ، اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کر دے گا جو تھوڑے سے حلال پہ راضی ہو گیا. وبصر اللہ دار الدنیا ودواءہ واخرجہ منہ ظالما الی دار السلام، اللہ اس دنیا میں بھی اس کو بینا کر دے گا، یعنی اس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، بصارت اس میں آ جائے گی، بصیرت آ جائے گی، اور دنیا سے صحیح و سالم بہشت کی طرف اٹھایا جائے گا جو اللہ کے دیے ہوئے حلال پہ راضی ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی. الایمان اربعۃ ارکان، امام فرماتے ہیں 4 رکن ہیں ایمان کے. اگر 4 یہ پلر پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ایمان ہے، ایمان بلڈنگ کھڑی ہے. کس چیز پہ؟ التوکل علی اللہ، پہلا پلر جس پہ ایمان کھڑا ہے وہ ہے اللہ پہ توکل کرنا.
والرضاء بقضاء اللہ، دوسرا اللہ کی قضا پہ راضی رہ جانا، اللہ کے امر پہ انسان راضی رہ جائے، والتسلیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کے آگے انسان سرنڈر ہو جائے، والتفویض الی اللہ، اپنے کام کو خدا کے سپرد کر دے، اپنا جو کام کیا ہے اس نے وہ کرنے کے بعد اب نتیجہ خدا کے سپرد کر دے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلیہ۔ ایک اور سوال، سہیل علیہ السلام سوال کیا گیا امام رضا سے، ان خیار العباد، بہترین بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا احسنوا استبشروا، اچھے بندے وہ ہیں کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ نیکی کی انہوں نے، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، جب وہ غلطی کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اِذَا أُعْتُوا شَكَرُوا، جب ان کو کوئی نعمت ملے عطا خدا ہو شکر کرتے ہیں، وَإِذَا أُبْتِلُوا، جب مبتلا کی جائے مصیبت میں امتحان میں صبروا، وَإِذَا غُضِبُوا عَفَوْا، اور اگر ان سے کوئی ظلم کرے، ان کے اوپر کوئی زیادتی کرے، غصب کر لے، معاف کر دے۔ یہ نشانیاں ہیں خیار العباد، اچھے بندوں کی۔ بس دو فرمان اور رہ گئے، من لقی فقیرا مسلما فسلم علیہ خلاف سلامہ، کل بھی میں نے عرض کیا امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ایک مفصل حدیث شیخ صدوق نے نقل کی ہے اخلاق رضویہ کے بارے میں، جو ہمارے لیے درس ہے، کہ آپ فخر محسوس کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ کسی نے کہا بھی صحیح آپ کا شایع شان کا نہیں، یہ سب ابن آدم ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، کیوں فرق کرتے ہو آپ؟ اور محفل میں بیٹھتے تھے، کبھی پاؤں پھیلا کے امام رضا کو کسی نے بیٹھ نہیں دیکھا، اسی طرح کبھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے امام رضا کو کبھی محفل میں نہیں دیکھا گیا۔ بہت سارے آداب۔ من لقی فقیرا مسلما فسلم علیہ خلاف سلامہ علی الاغنیاء، امام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی فقیر مسلمان سے ملاقات کرے اور اس کا جو انداز ہو سلام کرنے کا، اسے ملنے کا، وہ نہ ہو جو امیروں کے لیے ہوتا ہے، چودھری صاحب کو مل رہا ہے، ملک صاحب کو، ایم این اے ایم پی اے کو تو اور انداز میں مل رہا ہے، اور ایک فقیر انسان کو، ایک غریب آدمی کو مل رہا ہے تو ویسے ہی ایسے کر کے مل رہا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے، اس کے کردار میں فرق ہے، اس کے سلام میں فرق ہے، غریب اور امیر کے درمیان ہوگا کیا؟ من لقی فقیرا، جو ملاقات کرے کسی فقیر مسلم سے، وسلم علیہ، اس پہ سلام کرے، خلاف سلامہ علی الاغنیاء، اس سلام سے جو مختلف ہے جو اغنیاء کو کرتا ہے، کیا ہوگا؟ لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان، وہ جب اللہ سے قیامت میں ملاقات کرے گا اللہ اس پہ ناراض، خوش نہیں ہوگا کہ تو نے میرے بندوں کی میں فرق کیا ہے، سلام و دعا میں تو نے فرق رکھا ہے، اس کی دولت کی وجہ سے اسے اور سلام کر رہا تھا، اس کی غربت کی وجہ سے اس کو سلام اور کر رہا تھا۔ آخری فرمان اور بہت ہی خوبصورت ہے، جو ہمارے لیے آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو افراط و تفریط کا شکار ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بس اہل بیت کو مان لیا ہے، اب نماز روزے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے، ہم بس اہل بیت کے خاص ہیں اور چاہنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں نماز ہی بخشائے گی، اہل بیت کی کیا ضرورت ہے، وسیلے کے بھی قائل نہیں ہیں اور رسول پاک کی عزت کے حرمت کے قائل نہیں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی گویا ایسے لوگ موجود تھے، جس کے لیے امام نے یہ فرمان فرمایا۔ فرماتے ہیں لا تدع العمل الصالح والاجتہاد فی عبادتی اتقالا علی حب آل محمد، کبھی ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کو، اعمال صالح کو اور کوشش کو ترک کر دو، عبادت کو ترک کر دو اس تقیے پہ کوئی ہم تو اہل بیت کے ماننے والے، حب آل محمد، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور اس کا مقابلے وَلَا تَدْعُوا حُبَّ آلَ مُحَمَّدٍ لِعَمْرِهِمْ اتِّقَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ، اور کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ آل محمد کی حب کو ترک کر دو
اس بات پہ کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں جی، ہم نے تو بڑی حجیں کی ہوئی ہیں، اہل بیت کا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ دونوں کام نہیں کرنے۔ اعمال کو نہیں چھوڑنا اس لیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت کو اس لیے نہیں چھوڑ دینا کہ ہم اعمال بڑے کرنے والے ہیں، نہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، ایسا نہیں ہوگا ایک قبول ہو جائے دوسرے کے بغیر۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور اس کے برعکس بھی یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت ہے تو پھر اعمال ہونے چاہیے، پھر عبادت ہونی چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، بار الہا ہم سب کو صحیح معنی میں امام رضا علیہ السلام کا چاہنے والا بننے کی توفیق عطا فرما، ان فرامین پہ، امام رضا کے فرامین پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجازي بها، سبحان من لا يزداد على المعاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على عباد بجوده وعلى الأواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين، بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله، الدائين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة أما صلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوضار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم، يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى الإمام المسلمين وقائد الغر المحجلين عمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، وعلى سيدة النساء العالمين وبقة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدء والطغيان هادم بنية الشرك والنفاق حاسد الفروغ حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وكل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه، وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات والزيادة الإقبال وعلو الدرجات، اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم اجعلنا ممن
تذكروا فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ مساجد کے اندر اجتماعات ہو سکتے ہیں شرائط کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھرسڈے کا پروگرام اور فرائیڈے کے جو نماز ہے وہ یہاں پہ ادا کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے آپ کو وہ مطلع کریں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.